قد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 هرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، شان و شوکت، جاہ و جلال اسی اکیلے خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنا کر پیدا فرمایا. اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں سے بنایا. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ عز و جل نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. حضرات گرامی قدر، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں شہر اللہ المحرم، محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قال اللہ وقال رسول کی باتیں سننے کے بعد صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس ارض و سما کی تخلیق فرمائی. ہم اور آپ دن اور رات کی تبدیلیاں دیکھتے ہیں، کبھی دن تو کبھی رات، اور رات کبھی لمبی تو دن کبھی لمبا، کبھی رات چھوٹی تو کبھی دن چھوٹا. یہ اختلاف لیل و نہار یہ ہمارے لیے عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. حضرات گرامی قدر، اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بسایا ہے، دنیا میں ہم اور آپ سانس لے رہے. اللہ کی بہت سی نعمتیں ہم پر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کو اور دنیا میں موجود چیزوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وجود میں لائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایک عقل مند انسان عبرت حاصل کرے، درس لے کہ اللہ تعالیٰ اتنا وسیع و عریض، اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اتنی وسیع و عریض زمین بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں موجود، زمین پہ موجود تمام چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کریں کہ یہ ساری چیزوں کا اختیار دن کو رات میں تبدیل کرنا، رات کو دن میں تبدیل کرنا، دن میں سورج کو لانا، رات میں چاند کو لانا، موسم گرما کا، موسم سرما کا، بارش کا نزول ہونا، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، جو ہمارا اور آپ کا مالک ہے، جو ہمارا اور آپ کا مدبر ہے. حضرات گرامی، ہم اور آپ جس ماہ سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے
سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جہاں ہم اور آپ انگریزی مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، انگریزی سال کو یاد رکھتے ہیں، انگریزی ہفتوں کو یاد رکھتے ہیں، انگریزی ایام و دن کو یاد رکھتے ہیں، وہیں پر ہمیں اسلامی اعتبار سے سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، یہ بھی یاد رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی جو تعداد ہے، مہینوں کی جو گنتی ہے، یہ 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے جب سے اللہ نے اس آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ مہینے جو ہیں یہ 12 ہیں اسلامی اعتبار سے، اور مہینوں کی جو گنتی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ مہینوں کو جو رکھا ہے، یہ کب سے؟ آسمان و زمین کے تخلیق کے وقت ہی سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے مہینے ہیں۔ اللہ نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا، منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہی حرمت و ادب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف 4 مہینے حرمت والے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تشریح، وہ کون سے 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ 4 مہینے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھما کر ویسی ہی اپنی حالت پر آ گیا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے، یا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و تخلیق کو فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت جو حالت زمانے کی تھی وہی حالت پھر سے دوبارہ لوٹ کر واپس آئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، السنہ 12 شہرن، کہ سال یہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر ویسی اپنی حالت پر آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا، اس وقت مہینوں کی جو 12 گنتی رکھی تھی، اور ان مہینوں میں جو حرمت والے 4 مہینے جن کو رکھا تھا، بعد میں لوگوں نے غلطی کی اور جو مہینے حرمت والے تھے ان مہینوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ کبھی محرم کو شعبان میں تبدیل کرتے، کبھی محرم کو صفر سے تبدیل کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ویسی ہی ان کو باقی رکھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر ویسی اپنی حالت پر آ گیا ہے جیسی حالت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حرمت والے مہینوں کو ذکر فرمایا۔ حرمت والے مہینے 3 مہینوں سے ہم اور آپ 2 مہینوں سے گزر گئے
جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس مہینے کو ہم اور آپ پائے ہیں، یہی مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ لوگوں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے ظلم نہ کرو۔ ایک مسلمان، ایک انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرے اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں اور دوسرے مسلمانوں پر بھی ظلم نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے رکھے ہیں۔ دیگر مہینوں میں گناہ کرنا، دیگر مہینوں میں نافرمانی کرنا، ان کے مقابلے میں ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کا نتیجہ، گناہ کی جو سنگینی ہے یہ اور زیادہ اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک مسلمان ان 4 حرمت والے مہینوں کو چھوڑ کر دیگر مہینوں میں گناہ کرتا ہے، اتنا ہی گناہ دیا جاتا ہے، لیکن ان گناہوں کی سنگینی ان حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی انجام دیتا ہے تو ان گناہوں کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، ان گناہوں کا جو جرم ہے، جو سزا ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام نہ کرنے کی بنیاد پر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، ان کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سفاکیت کے باوجود بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑتے تھے، نہیں جھگڑتے تھے۔ اسی طرح ایک مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں یا حرمت والی جگہ جیسے بلد حرام ہے، وہاں پر اگر کوئی انسان کسی انسان کو پا لیتا اور وہ انسان اس کے باپ کا قاتل بھی کیوں نہ ہو، اس کو قتل نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بھی ان حرمت والے مہینوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، آخر کیوں؟ اس لیے کہ ذوالقعدہ میں لوگ حج کے لیے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ دوران حج، دوران سفر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی مشکل پریشانی حاجیوں کو نہیں آنی چاہیے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے میں حجاج کرام حج کے پورے ارکان ادا کرتے ہیں، اور دوران حج بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ و فساد نہیں، اطمینان و سکون سے حاجی حج کریں گے۔ اور محرم کے مہینے میں لوگ حج کرنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اور دوران سفر لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اور رجب کا مہینہ اللہ نے حرمت کا قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے دوران سفر۔ ویسے تو سفر یہ بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے ایک انسان، ایک مسافر کے لیے۔ سفر یہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر لوگوں کو اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، ماحول اگر خوف والا ہو تو لوگ سفر صحیح طور پر نہیں کر پاتے۔ اللہ نے اس وجہ سے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 حرمت والے مہینوں کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم بھی ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا کرو۔ معزز حضرات، ان 4 مہینوں میں ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں،
یہ مہینہ سال کی ابتدا کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور کئی ایک واقعات شہر اللہ المحرم میں پیش آئے ہیں۔ اسلامی تاریخ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو انگریزی تاریخ معلوم ہے، عیسوی تاریخ معلوم ہے، تو لوگ ان تاریخوں کا انتخاب کسی حادثے کی بنیاد پر، کسی بڑے بادشاہ کی پیدائش کی بنیاد پر، یا کسی کی وفات کی بنیاد پر، یا کسی اور چیز کی بنیاد پر انتخاب کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہاں سے عیسوی تاریخ آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے وقت کو یہودیوں نے تاریخ وہاں سے شروع کر دی۔ بکرمی جو تاریخ ہے، راجہ بکرم جو تھا، اس کی پیدائش سے لوگوں نے تاریخ کا انتخاب کر دیا۔ ہماری اسلامی تاریخ کیسے انتخاب ہوئی، ہماری اسلامی تاریخ کو کیسے لایا گیا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ معزز حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر معمور کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کے دور میں کئی ایسے عظیم کارنامے انجام پائے، کئی فتوحات آپ کے دور میں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے گورنر تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کے علاقوں سے، باہر کے شہروں سے بادشاہوں کی طرف سے خطوط آیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین، ہم اور آپ بادشاہوں کے خطوط لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی دین، کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کسی خط کو لیتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ خط کب کا ہے، یہ خط کون سی تاریخ کا ہے۔ ایک کام کیجئے کہ تاریخ کا انتخاب عمل میں لائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کے مشورے پر، آپ کی رائے پر صحابہ کرام کو جمع کیا۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، ہمارے یہاں بالضبط کوئی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے یہاں تاریخ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال چونکہ ہو چکا تھا، تاریخ اسلام یہ ہجری تاریخ کا جو انتخاب ہوا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں ہجرت کی ہے، جس مہینے میں آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اسی ہجرت کے موقع کو ہم وہیں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے۔ یہ بڑا اچھا مشورہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ آج سے نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کی ہے اسی ہجرت کو ہم اسلامی تاریخ کا آغاز منتخب کرتے ہیں۔ ہجرت یہ بڑا عظیم کارنامہ تھا، ہجرت یہ بڑا عظیم عمل تھا کہ ایک انسان اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے، اپنے کاروبار کو چھوڑے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا کر آباد ہو، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ہجرت یہ بڑا عظیم کام تھا۔ صحابہ کرام نے اسی ہجرت کے ضمن میں یا اسی ہجرت کے پس منظر سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا۔ تو یہیں سے یہ اسلامی قمری تاریخ شروع ہوئی، آج تک یہ چلتی آ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلامی تاریخ کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے۔
اس مہینے میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں. ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی ایک واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنا کر بھیجا. مصر میں آپ دعوت توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے. چونکہ مصر کے اندر ایسے ظالم و جابر بادشاہ رہا کرتے تھے جو خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے، یعنی اپنے آپ کو ہی رب، اپنے آپ کو ہی خدا کہلوانے والے، اپنی ہی پرستش کروانے والے بادشاہ ظالم لوگ موجود تھے. اور ان کے ظلم میں پسنے والی عوام، ان کے ظلم میں آنے والے انسان لوگ پریشان رہا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعوت توحید عوام کے سامنے پیش کیا، بادشاہوں کے سامنے پیش کیا، لیکن بادشاہوں فرعون کا جو ظلم تھا، جو جبر تھا، یہ عوام پر بہت زیادہ ہونے لگا. برداشت سے باہر ہو گئے. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے متبعین کو لے کر مصر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. مصر راتوں رات چھوڑ کر جانے لگے. راستے میں ایک دریا نظر آئی. آپ کے متبعین پریشان ہیں کہ اب ہمیں سمندر پار کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متبعین موسیٰ کو ایک راستہ بتلا دیا. سمندر کو پھاڑ دیا اور سمندر میں راستہ بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کو اپنے رب پر بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا. اللہ نے راستہ پیدا کیا. سارے موسیٰ کے متبعین سمندر کے راستے سے پار ہو گئے. اب فرعون اور اس کے لشکر کو معلوم ہوا کہ موسیٰ راتوں رات بھاگ کر چلا جا رہا ہے، تو اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ اور ان کے متبعین کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون چل پڑا. جیسے ہی دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے، موسیٰ اور اس کی قوم گزر رہی ہے، اپنے لشکر سے بھی کہا کہ تم بھی جاؤ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو اس سمندر کے راستے سے آسانی سے پار کروایا، اور فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لشکر کو سمندر ہی میں غرق آب کر دیا، ڈبو دیا. یہ واقعہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا ہے. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. میرے محترم بھائیو، اس طرح سے کئی ایک واقعات اس ماہ میں پیش آئے ہیں. یہ مہینہ شہر اللہ ہے. یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نمازیں صلاة اللیل تہجد کی نماز ہیں. اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں، ان کے بعد اگر کوئی روزے افضل ہے، عظیم ہیں، تو یہی شہر اللہ المحرم کے ہیں. اس حدیث پر غور کریں. اللہ کے رسول نے اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. جیسے قرآن میں آپ پڑھیں گے، اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، روح اللہ، اللہ کی روح، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کلمۃ اللہ. اس طرح کی جو نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، یہ محض اس کے شرف، اس کی عظمت کی وجہ سے ہے. اس کی عظمت اور اس کے شرف کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. انہی میں سے یہ مہینہ بھی اللہ کی طرف نسبت کیا گیا کہ یہ مہینہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دیگر مہینے ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں، محض شرف اور منزلت اور عظمت کی وجہ سے یہ مقام اس مہینے کو ملا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. محترم حضرات، یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر
بہت سارے اچھے کام اور بہت سارے غلط کام بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہونے کے ہمیں اور آپ کو وہی کام کرنا ہے، وہی عمل کرنا ہے جو عمل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، جو کام صحابہ نے کیا ہے وہی کام ہم کریں گے۔ آپ کی شریعت سے ہٹ کر کے، آپ کے منہج سے ہٹ کر کے کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل اور سب سے اچھا جو عمل ہے وہ روزہ ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، جیسے فرائض نمازیں ادا کرتے تو سنن و نوافل بھی پابندی سے ادا کرتے، اسی طرح روزے جو فرض ہیں ماہ رمضان کے رکھتے تو ساتھ ساتھ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرتے۔ ایام شوال کی جو 6 روزے ہیں یہ نفلی روزے، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، پیر و جمعرات کے روزے، عرفے کا روزہ، یہ سارے جو روزے ہیں نوافل ہیں، ان کا پابندی سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک روزہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں لوگ اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ بھی یہ روزہ رکھتے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ تم رکھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا روزہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی کہ موسیٰ نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے آج کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حق رکھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اعلان کیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا اور کہا کہ انصار کے پاس جا کر کہنا جو آج روزہ رکھا ہے وہ روزہ پورا کر لے، اور جس نے اب کھا پی لیا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ پورا مکمل روزہ کر لے۔ اور آپ فرماتی ہیں جب سے اللہ کے رسول کا ہم نے حکم سنا ہے ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اگر بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ہم انہیں روئی سے بنے ہوئے کھلونے دے دیا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو اس طرح کا کام ان کے ساتھ کرتے یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہم اور آپ عاشوراء کا روزہ رکھیں گے وہیں پر اپنے بچوں کو بھی اس روزے کی تعلیم دیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو کئی احادیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاقتہ لباس وغیرہ سے متعلق کہا کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرو، اور جو مشابہت کرتا ہے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی میں سے وہ لوگ ہیں۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ بغیر چپل کے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ تم چپل پہن کر کے نماز پڑھو کہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اور فرمایا کہ یہود داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، اے صحابہ اے مسلمانوں تم داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو۔ وَاغْفِرُ اللُّحَىٰ قَصُّ الشَّوَارِبَ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالوں میں قضا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ قضا کا عمل یہود و نصارہ کا ہے، تم اس کی مخالفت کرو۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے ہر معاملے میں، ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ عاشوراء کے روزے کے متعلق بھی آپ نے فرما دیا کہ روزہ ہم رکھیں گے عاشوراء کا، اور مخالفت یہود میں ایک اور روزہ زائد رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ اگر آئندہ سال انشاءاللہ میں زندہ رہوں، آئندہ سال میں اس دنیا میں رہوں، تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے قبل ہی اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ تو گویا ہم اور آپ آنے والا جو ہفتے کا اور اتوار کا دن ہے، یہ 2 دن 9 محرم اور 10 محرم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ عاشوراء کا روزہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس عاشوراء کے 2 روزوں کی وجہ سے ہمارے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گویا ہم ان 2 روزوں کو رکھ کر کے اپنے صغیرہ گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ رہے روزے سے متعلق۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو غلط کام کیے جاتے ہیں، جو خرافات اس مہینے میں پروان چڑھے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے ہر مہینہ کسی نہ کسی بدعات و خرافات سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن خاص کر کے محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی مسلمان بہت ساری بدعات و خرافات کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے کام ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس مہینے کو خاص کر کے غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، اس مہینے کو ماتم اور نوحہ کا مہینہ تصور کرتے ہیں، غم کا مہینہ کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسی کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کو غم لاحق ہو، تو صرف 3 دن غم کریں گے، اس کے بعد غم کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کی بیوی کے کہ بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ صحابہ کرام کی اگر بات کریں، کئی ایسے جلیل القدر صحابہ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات میں شہادت کے رتبے کو پہنچے ہوئے، شہادت پا لی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس طرح کا غم اور سوگ نہیں منایا، نہ صحابہ کو حکم دیا۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال شہادت کی وجہ سے ہوا، تو اللہ کے رسول بحیثیت چچا ہونے کے آپ نے اتنا زیادہ غم نہیں کیا۔ صحابیات کی بات کریں تو صحابیات میں کئی ایسے صحابیات ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھائی کا انتقال ہوا ہے، 3 دن کے بعد کسی سے خوشبو اور چیزیں منگا کر کے استعمال کیا اور فرمانے لگیں کہ 3 دن سے زیادہ غم کرنے سے پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں استعمال کروں، لیکن آپ کی اطاعت میں نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے۔
محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ام عطیہ کا بیٹا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد فوراً خوشبو لگا کر یہ ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم اور سوگ نہ منایا جائے۔ اس طرح کئی ایسے صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، لوگوں نے صرف شہادت حسین کے نام پر اس مہینے کو غم اور ماتم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو غم ہے، یہ جو دکھ ہے ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا غم کہ آدمی عورت نوحہ اور ماتم پر اتر آئے، اپنے سینوں کو چاک کرے، اپنے چہروں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے، اس طرح کا غم کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں اور جاہلیت کی پکارتے ہیں۔ آج ہم اور آپ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو وہی کام کرنا ہے جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ آج مسلمان روافض و شیعہ کی اتباع کرتے ہوئے شہادت حسین کے نام پر ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کی طرح ماتم کرنے لگتے ہیں، ان کی طرح سینہ کو بھی کرتے ہیں، ان کی طرح روتے چیختے چلاتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ شیعہ و روافض یہ ایسے لوگ ہیں جن سے سب سے زیادہ اہل السنہ والجماعہ کو نقصان پہنچا ہے۔ آج میں یہ بھی بتا دوں کہ آج لوگ جس طرح ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، خمینی کی حمایت میں آج ہر کوئی مسلمان نوجوان لگا ہوا ہے، کوئی اسٹیٹس پر اس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی زبانی تعریف اس کی کر رہا ہے کہ ایران کا بادشاہ دیکھو، خمینی دیکھو کہ اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جتنا نقصان، جتنا خدشہ ان روافض، ان شیعوں کی طرف سے مسلمان کو ہوا ہے، کسی اور سے نہیں ہوا ہے۔ اہل سنہ کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے میرے بھائیوں، اور آج ہمارے مسلمان نوجوان ان کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ کوئی کام نہیں کر رہا، لیکن ایران کا بادشاہ دیکھو مسلمانوں کی تائید، مسلمانوں کی نصرت میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان شیعہ و روافض کے عقائد اور ان کے نظریات کو سمجھیں اور ان کے نظریات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان کے عزائم کی بات کی جائے تو بہت لمبی تفصیل ہے، بس یہی ہے کہ ہم ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اس مہینے میں لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور ہر طرح کا غلط کام کرتے ہیں۔ اس شیعہ و روافض کا شیوا ہے، لیکن مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ، ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ پنجوں کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے علم کے نام پر پورے گلی محلے میں گھومتے ہیں، پورے گلی محلے میں لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں اور ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ ان کے اندر خود حسین داخل ہوئے ہیں، گویا ان کے اندر خود حسن داخل ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ایسی غلط چیز ہے اور غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کو اس طرح سمجھیں کہ ان کے اندر حضرت حسین آ گئے، حضرت حسن آ گئے، حضرت علی آ گئے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ اس موقع پر بڑا سا کھڈا کھود کر کے آگ جلائی جاتی ہے اور ننگے پیر اس پر چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے سامنے کئی ایک چیزیں کھول کر کے پیش کرتی ہے۔ یہ چیزیں خاص طور پر ہندوانہ طریقہ ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہے کہ غیر مسلم لوگ اپنی عید پر، اپنے تہواروں پر خالی پیر انگاروں پر چلتے ہیں اور نام نہاد مسلمان عبداللہ اور عبد الرحمن صرف نام رکھ لیا، کام پورے غیروں کے کرتے ہیں، پنجوں کو علموں کو اٹھا کر کے آگ پر چلا جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، اور خاص طور پر کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں اس مہینے کو غم کا تصور کرتے ہوئے شادی بیاہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، شادی کرنے کو، خوشی، کوئی بھی خوشی منانے کو خلاف شرع سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے نہیں چھوڑا ہے جو آگے چل کر کے کوئی آنے والا ہو۔ ہر چیز کھول کر بیان فرمائی، ہر چیز واضح ہے۔ جس طرح دین واضح ہے، ایسی ہی ہمارا دین واضح اور کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی مسلمان ہمارے دین میں ایسا عمل داخل کرے جو ہماری شریعت کا حصہ نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں مسلمان اس محرم کے مہینے میں اس طرح کے خرافات، بدعات اور نہ جانے کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس مہینے میں جو ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے وہ روزہ ہے، یوم عاشوراء، صیام عاشوراء ہے کہ ہم 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ لہذا ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کے صحابہ نے جو کام کیا ہے وہی کام ہم اور آپ ہر مہینے میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے خرافات سے بچائے، ہر طرح کی بدعات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے بچائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صیام عاشوراء کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، مظلوم ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی غیبی نصرت فرمائے۔ اللہ بارش نازل فرما رہا ہے، اس بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث خیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان و اسلام پر خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔